بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جماعت دوم کی اردو کی کتاب ہے۔ آج ہم سبق نمبر 5 عنوان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پڑھائی کریں گے۔ یہ ہمارے اس سبق کی ویڈیو نمبر 3 ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پیراگراف درخواست برائے ضروری کام تخلیقی سرگرمی۔ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اچھی بات، والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا کہنا مانیں اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کیا کریں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے پیراگراف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اس پیراگراف کو پڑھنے سے جو مقاصد حاصل ہوں گے وہ ہیں: ذخیرہ الفاظ میں اضافہ، تخلیقی صلاحیت میں اضافہ، حضرت خدیجہ کی شخصیت کے بارے میں جان سکیں۔ آئیے اب ہم پیراگراف پڑھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ آئیے اس پیراگراف کی پڑھائی کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ شہر میں رہتی تھیں۔ آپ کے پاس بہت مال و دولت تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا بہت سخی تھیں۔ سخی کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں بہت مال و دولت خرچ کرنے والی تھیں۔ غریبوں مسکینوں کی ہمیشہ مدد کیا کرتی تھیں۔ آپ کو مکہ کے لوگ طاہرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ طاہرہ کا مطلب ہے پاکیزہ۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال تجارت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ملک شام روانہ کیا۔ اس سفر میں آپ کا غلام میسرہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور سچائی کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی جب آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تمام عمر اسلام کی خدمت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ آپ نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ آپ نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ کی سخاوت مکہ شہر میں بہت مشہور تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے ہمیشہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو مکہ شہر میں دفن کیا گیا۔ آئیے بچوں، اب ہم ضروری کام کے بارے میں درخواست پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ جب بھی آپ درخواست لکھیں تو آپ ادارے کے سربراہ کے نام درخواست لکھیں گے۔ جیسے ہمارے ادارے کے سربراہ پرنسپل صاحب ہیں تو آپ پرنسپل صاحب کے نام درخواست لکھیں گے۔ باخدمت جناب پرنسپل صاحب۔ اب آپ ادارے کا نام لکھیں گے: پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر کھاریاں۔ اب آپ عنوان لکھیں گے کہ کس وجہ سے آپ کو چھٹی چاہیے، تو آپ کا عنوان ہے درخواست برائے ضروری کام۔ جناب عالی آپ مخاطب کریں گے اور پھر درخواست کا آغاز کریں گے: ادب سے گزارش ہے کہ میرے ابو جان کل دبئی سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ چھٹی کے لیے وجہ لکھیں گے کہ کس وجہ سے آپ کو چھٹی چاہیے، یعنی آپ کے ابو جان دبئی سے واپس آ رہے ہیں۔ میں نے ان کو لینے ایئرپورٹ جانا ہے۔ مہربانی فرما کر مجھے 26 مئی بروز بدھ کی چھٹی دی جائے تاکہ میں ابو کو لینے جا سکوں۔ درخواست گزار یعنی درخواست کرنے والا آپ کا پیارا شاگرد الف ب ج۔ اس جگہ پہ آپ اپنا نام لکھیں گے۔ میں نے نمونے کے طور پر الف ب ج لکھا ہے۔ جماعت دوم، جہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے اسی لائن میں آپ آج کی تاریخ لکھیں گے۔ آج 25 مئی ہے تو آپ لکھیں گے 25 مئی 2021۔ تخلیقی سرگرمی، در ذیل جملوں میں سے اسم خاص تلاش کریں۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام اور خاص کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔
नमूने के तौर पे ये जुमला देखें, आदिल अच्छा लड़का है। अब इस जुमले में बताया गया है कि अच्छा लड़का आदिल है, तो आदिल का नाम ज़ाहिर किया गया है, इसलिए आदिल इसम ख़ास है। अगले जुमले देखें, कछुआ सुस्त चलता है, आसमान साफ है, मुझे आम पसंद है। इन जुमलों में आपने इसम खास तलाश करना है और नीचे दी गई जगह पर लिखना है। प्यारे बच्चों, ये तख्लीकी सरगर्मी है, ये आप खुद करेंगे। हमारी आज की डायरी है पैराग्राफ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, दरख्वास्त बराए ज़रूरी काम और तख्लीकी सरगर्मी याद करें और छुट्टियों के काम के रजिस्टर पर लिखें। ये तमाम काम आप खुशखत लिखेंगे। ये स्कूल का फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का चैनल है और ये व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी मसले की सूरत में आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये क्लाउड LMS है, इसको डाउनलोड करें, इस पे आपको तमाम मालूमात दी जाएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे आज के सबक की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।